پلیز آپ لوگوں کی کلیپنگ ان کی آمد کا سبب سہیل الطاف صاحب سینئر بزنس مین آف راولپنڈی چیمبر کے روئے رواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ تنویر مغل صاحب. آج جب میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا یہ کچھ 13-14 سپیچز ہیں, بڑا لمبا سلسلہ ہوگا. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ دے ور سو ایبزاربنگ کہ وہ وقت کا گزرنے کا احساس نہیں ہوا, اور آپ نے ایک زبردست یہ پروگرام ارینج کیا, ویری ویل آرگنائزڈ ارینجڈ. کمال تھا وہ کمال صاحب کا اور قاضی فیملی, اینڈ دین وہ زاہد رفیق صاحب بھی بہت اچھی باتیں کر کے گئے. یعنی وہ باتیں جو ایک عام پاکستانی چاہتا ہے, ایک انویسٹر چاہتا ہے کہ جو پرومس کریں وہ ڈیلیور کریں. تو ہیئرنگ اٹ فرام اے ریئلٹر وہ اچھا لگ رہا تھا. اور پھر شفیق اکبر صاحب بڑی زبردست باتیں کی جناب آپ نے, لیکن شاید یہ جہاں ہونی چاہیے وہاں یہ باتیں پہنچتی نہیں ہیں. وہ میرے لیے بھی بہت ساری باتیں آپ کی جو تھیں وہ بڑی انسپائرنگ تھیں. اور 2000 کی بات ہے, جناب پرویز مشرف کے پاس ایک میٹنگ ہوئی, انہوں نے بلایا اور ملک ریاض صاحب نے ایک بات کی, یہ ذرا سننے والی ہے. آج ہم پریشان جو ہیں وہ پریشان کس وجہ سے ہیں, یہ جو لون ہمارے پہ ہے. ملک ریاض نے بات کی, اگر آپ شاید اس کو ریلیٹ کر سکیں. انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ مجھے یہ مارگلا کو ہری پور سے کنیکٹ کروا دیں, پاکستان کا لون جو ہے میں اتار دوں گا. اچھا میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, آئی واز دیئر. یعنی آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہ $1 بلین کے لیے منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں. وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن کون لے کے آیا ہے یہاں پہ؟ آئی تھنک دیکھیں تو پھر قائد اعظم ہی یاد آتے ہیں, اس کے بعد شاید اندھیرا ہے. یہ ملک جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے, اس ملک کو مس گورن کیا گیا. اور آپ کسی ایک کو آج قوم جو ہے بہت ڈسٹربڈ ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ کسی میں بھی نہیں کانفیڈنس رہا, پالیٹیشنز میں بھی نہیں رہا, اور جن میں ہونا چاہیے ان میں بھی نہیں ہے. اٹس اے ڈائلیما. لیکن یہ مملکت خدا داد ہے, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. یہ حالات ٹھیک ہونے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو جب حالات اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد اتنے خراب تو نہیں ہو سکتے نا, اس سے اور زیادہ خراب کتنے ہوں گے. شاید وہ بات آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو صرف سری لنکا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ اگر یہ ہم نہ کرتے تو وہ سری لنکا بھی اتنا ہی خراب ہے جتنے ہم ہیں. وہ 19-20 کا فرق ہے, کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. تو اب جتنا خراب ہو گیا ہے اس کے بعد اس نے بہتر ہی ہونا ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ ہے. اچھا پھر میں آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہوں گے تو سب سے زیادہ تو جو سیکٹر ہٹ ہوا ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ ہی ہوا ہے. اس گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے, اب دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ گورنمنٹ چینج کے بعد آج جب اشاریے آپ کے پاس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 6% گروتھ تھی,
آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہے ایور ہائیسٹ، آپ کی ایکسپورٹس ہیں ایور ہائیسٹ، آپ کی ریمیٹنس ہیں وہ بھی ایور ہائیسٹ. وہ سارا آپ نے کمال کر دیا، ساری چیزیں ہی اچھی ہیں. پرابلم کدھر آیا؟ پرابلم ٹریڈ امبیلنس کا. تو وہ امبیلنس جو ہے وہ آپ یو آر امپورٹنگ مور اینڈ ایکسپورٹنگ لیس. اور یہاں یس 3 ہی طریقے ہیں، یا ایکسپورٹ بڑھا لیں، یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے آپ کے پاس. اور کیا کمال ہمارے پاکستانی جو باہر رہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جنہوں نے $31 بلین اس ملک میں بھیجا. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ باقی ساری چیزیں تو ویسی رہیں کیونکہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اب ہم یہ گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں، یہ ٹریڈ امبیلنس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. چلیں اس میں تھوڑا سا ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو نان اسینشیل آئٹمس ہیں ان کی امپورٹ پہ کیپ لگاتے ہیں. ریمیٹنس بڑھانے کے لیے کو پاکستانی جو ہیں ان کو انسینٹیو دیتے ہیں. ڈڈ وی ڈو دیٹ؟ نہیں کیا. ہم نے تو انہیں بھی ڈسکریج کرنے کی کوشش کی. اور یہ دل جل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ راولپنڈی چیمبر واز دا فرسٹ ون. ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ہم نے یہ انوملیز جو ہیں ان کو مختلف جگہ پہنچانے کی کوشش کی. یہاں تک کہ ہم نے لنڈن بھی پہنچایا، اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھیجا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کو تو پاکستانیز کو انسینٹیو دینا چاہیے کہ وہ اور زیادہ ڈالرز بھیجیں. ان کو تو آپ کہیں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی بھی نہیں لیں گے آپ سے. انہیں کہیں آپ یہ ڈالرز لے کے آئیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو انویسٹ پلیز ڈو دیٹ. آپ تو ہمارے سیویئر ہیں. یو آر ٹیکنگ اس آؤٹ آف ICU. تو آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں ایئرپورٹ پہ ریڈ کارپٹ بچھا کے. آپ آئیں گے تو ہم آپ کو آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. وی ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ. اچھا پھر کیا کرتے ہم؟ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ وہ آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے کہ ایکسپورٹرز کو گیس ملنی چاہیے ورنہ تو ایکسپورٹ نیچے چلی جائے گی. یہ دیکھیں کچھ کام ہیں جن کی ٹائمنگ جو ہے وہ آؤٹ ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب جیسے سردار طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد ہم اس کو یس یونٹی بہت ضروری ہے. یونٹی امانگسٹ دا بزنس کمیونٹی. آپ سب لوگ پیسے والے ہیں. اچھا پیسہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت ڈالی. یو آر آل سکسیس اسٹوریز انکلوڈنگ می. ہمیں اس ملک نے جو کچھ دیا ہے وی آر بیکاز آف دس کنٹری. تو وہ اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے پراپر طریقے سے پہنچاتے نہیں ہیں. ابھی یہ شاید بہت ساروں کو یہ ابھی تک نہ پتہ ہو کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے فائنینس ایکٹ میں آیا کیا ہے. دیکھیں پہلے جو بجٹ مفتاح اسماعیل نے دیا اس میں یہ تھا کہ آپ نے اگر کرائے پہ جگہ دی ہوئی ہے اور اگر آپ ٹیکس 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں ITO اسیس کرے گا اس پراپرٹی کو. وہ کہتے ہیں 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو آپ 1% ڈیمڈ انکم ٹیکس دیں گے 1%. اچھا اب وہ 5 لاکھ آپ دے رہے ہیں کیونکہ پراپرٹی آپ نے 10 سال پہلے دی تھی تو 5 لاکھ روپے لینڈ لارڈ اپنی جیب سے نکالے گا اور وہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے گا.
اچھا، ہم نے کہا، میں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں لینڈ لارڈز اور ٹیننٹس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں؟ واٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ ٹو ڈو؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور اسیسمنٹ بھی جو ہے وہ آئی ٹی او کرے گا، فیئر مارکیٹ ویلیو. تو اسے ہم لے کے چلے، اور اس سے آئی تھنک جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ون وے اور دا ادر سارے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یا کرائے پہ جگہ لی ہوئی ہے یا کرائے پہ جگہ دی ہوئی ہے، اور آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. وہ ایگریمنٹ اگر آپ نے انکم ٹیکس میں شو کیا ہوا ہے تو دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل. تو میں نے یہ بھی کہا کہ کیا پاکستان میں سٹیزن آف پاکستان کوئی پابندی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بزنس نہیں کر سکتا، یا وہ اپنی برانچز نہیں کھول سکتا؟ اگر پابندی ہے تو بتا دیں، اور اگر پابندی نہیں ہے اور اگر ایک آدمی وہ بزنس کر رہا ہے، اس نے برانچز کھولی ہوئی ہیں یا وہ ملٹیپل بزنسز کر رہا ہے. شفیق اکبر صاحب اب خالی یہی بزنس تھوڑا کر رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ کچھ اور بزنس بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر پراپرٹی ہے، آفس ہے، وائی ون آفس؟ تو مجھے دیکھیں، وہ یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، لیکن وہ بین بجاتے رہنا چاہیے. یو نیور نو کہ کس وقت کو بات جو ہے وہ بن جائے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھیجا، مفتاح صاحب کو بھی بھیجا، وی سینٹ اٹ آل اکراس. سینیٹر طلع واز آلسو، وہ بھی، اور پھر حنیف عباسی، ان کو بھی بھیجا کہ یہ اس کو یہ بتائیں کہ اس میں یا تو لاجیکل بات نہیں ہے. تو پھر تو اب جو ریوائزڈ پھر انہوں نے ریویژن کی، اس میں اور چیزیں بھی کی ہیں. اور چیزوں میں یہ بھی کیا ہے کہ وہ ڈیمڈ انکم کے پرویو سے ریٹائرڈ اینڈ سرونگ آرم فورسز آفسرز اور سول آفسرز وہ ایگزیمپٹ ہو گئے ہیں. تو شاید ادھر کچھ وہ دوست بیٹھے ہوں جو اب یہ بزنس کر رہے ہیں، وہ کیونکہ بڑا ذکر ہوا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہی بزنس ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ہوا. لیکن یہ بھی ہو گیا کہ اب وہ جہاں آپ کا وہ پریمیسز جہاں جس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ اٹ ول بی ایکسیپٹیڈ ایز سچ. تو یہ میں نے کہا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بیکاز پہلے والے میں یہ اسی طرح آیا تھا، اور ابھی بھی آپ کو ٹیکس ایڈوائزر جو ہے وہ یہی کہے کہ آپ کو یہ جی آپ کو ایڈیشنل دینا پڑے گا یا نہیں دے. سو وی ہیو ٹو نو آر رائٹس اینڈ دین یو نو فائٹ فار دیم. وہ بھی ہو گیا. اور دوسرا ایز آئی فیل انہوں نے بزنس پریمیسز لکھا ہے، یہ نہیں لکھا 1 اور 2. سو بزنس پریمیسز مینس آل پریمیسز جو آپ کے بزنس کے ہیں، جو آپ نے اپنے سائٹ آفیسز بنائے ہوئے ہیں، آپ نے دوسرے پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں یا آفیسز ہیں، دے شوڈ آل بی ایگزیمپٹیڈ. بٹ یہ چلیں یہاں کچھ ریلیف ہے، آئی وڈ سے سم ریلیف. لیکن انہوں نے آپ کی اس انڈسٹری کو وہ جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. اب لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہو گیا. پیپل آر ریلکٹنٹ. سو یو ول ہیو ٹو موو فاسٹ. اگر عید کے بعد کچھ کرنا ہے تو وی ول ہیو ٹو موو فاسٹ. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، واٹ ایور وی کین ڈو کھڑے ہوں گے، کیونکہ اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. پاکستان، وہ میں نے کہا بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس حال میں ہم کیسے پہنچ گئے. وہ کہاں، وہ 20 سال پہلے ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے ایک روڈ بنانے دو تو میں اس کا قرضہ اتار دوں گا، اور آج ہم ایسی حیثیت پہ ہیں. کون چاہے گا جی، کون چاہتا ہے پاکستان کو اگر
اس مشکل سے نکلنا ہے تو وہ پاکستانیوں نے نکالنا ہے. نہ چائنا نکالے گا, نہ آئی ایم ایف نے نکالنا ہے. آئی ایم ایف کیا چاہے گا؟ کوئی بینکر کبھی چاہتا ہے کہ اس کا بورر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اس کے پاس قرضے کے لیے نہ جائے دوبارہ؟ نو. وہ جو ریسیپی دے رہے ہیں وہ ریسیپی ہمیں آئی سی یو میں رکھنے کی ہے, وہ باہر نکلنے کی نہیں ہے. سو اف وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن, ہم نے ہی باہر نکلنا ہے, ہم ہی نے کام کرنا ہے. اور شفیق اکبر صاحب, سب نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. انڈسٹری نے اپنا رول پلے کرنا ہے, سروس انڈسٹری نے اپنا رول پلے کرنا ہے, ریئل اسٹیٹ نے اپنا. اور یہ جب سارے مل جائیں گے تو آئی تھنک پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے کہا آپ نے 12 سال آپ نے انگلینڈ میں کام کیا, بڑا سکون ہوگا, نو ڈاؤٹ. یہاں بہت مسائل ہیں, بٹ آئی ایم شیور اباؤٹ ون تھنگ, جو اللہ کے فضل سے آپ نے یہاں کمایا ہے وہ 12 سال میں انگلینڈ میں نہیں کمایا ہوگا. یہ پاکستان ہے. تو یس, ہم پھر مجھے یہ بھی وہ ایک دفعہ سواتی صاحب ایک فنکشن میں تھے, تو سواتی صاحب نے کہا میں امریکہ چھوڑ کے آیا ہوں, میرا وہاں اتنا بزنس تھا اور میں وہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا. میں نے کہا سواتی صاحب, وہاں آپ ایک بزنس مین ہی تھے, یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ وہاں تو نہیں ملتی. تو پاکستان نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے. Now it is probably time to pay back to this country, and you can pay back in so many different ways. وہ اچھی بات کر کے, اچھے راستے پہ چلا کے. ہمیں we have to be honest, we have to be fair, we have to be straight in whatever we do. اور آپ جتنی سکسیس سٹوریز سنیں گے اس میں سب انہوں نے رائز کیا ہے جنہوں نے ان پرنسپلس کو فالو کیا, اور جنہوں نے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. سو لیٹس موو فارورڈ. پاکستان ادھر ہی ہے اور آگے بڑھے گا, اور انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ہم سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.